کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جو گزر تو جاتے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ وہ وقت شاید سادہ تھا، سہولتیں کم تھی، مگر سکون بہت تھا۔ محبت بہت تھی اور اپنائیت بے حساب تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زندگی اتنی تیز نہیں بھاگتی تھی، گھڑی کی سوئیاں آہستہ چلتی تھی، شامیں جلدی ڈھلتی تھیں اور لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کا زمانہ تھا جب گھر میں ایک ٹی وی ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے لکڑی کے فریم والے ٹی وی جن کے اوپر سفید کپڑا ڈھانپ کر رکھا جاتا تھا اور جنہیں بڑے شوق سے صاف کیا جاتا تھا۔ ٹی وی چلانے سے پہلے سب کی نظریں اس پر ہوتی اور اصل امتحان شروع ہوتا تھا چھت پر لگے اینٹینا سے۔ ایک بندہ چھت پر کھڑا اینٹینا گھما رہا ہوتا اور نیچے سے آوازیں آتی، ہاں ہاں بس، ارے رک جاؤ، اب صاف آ رہا ہے۔ پھر اچانک تصویر صاف ہو جاتی اور نیچے بیٹھے سب لوگ خوشی سے آواز لگاتے، ہاں جی آ گیا آ گیا۔ وہ لمحہ صرف تصویر صاف ہونے کا نہیں ہوتا تھا، وہ پورے گھر کی جیت کا لمحہ ہوتا تھا۔ اس وقت چینل بھی کہاں زیادہ تھے، صرف دو ہی دنیا آباد تھی، ایک پی ٹی وی اور دوسرا ایس ٹی این۔ مگر یقین مانے انہی دو چینلز میں پوری دنیا بستی تھی، خبریں بھی وہیں، ڈرامے بھی وہیں، عید کی خوشی بھی وہیں اور پورے ہفتے کی تفریح بھی وہیں۔ پھر شوق بڑھا اور دل نے چاہا کہ دنیا تھوڑی اور دیکھی جائے۔ تب لوگوں نے دور کے سگنلز پکڑنے کے جتن شروع کیے، کبھی عمان، کبھی دبئی، کبھی انڈیا کے دھندلے سگنلز، اور ان سگنلز کو صاف کرنے کے لیے گھر کے ایلومینیم کے برتن تک اینٹینا سے لٹکا دیے جاتے تھے۔ ہانڈی، پرات، دیگچی جو باورچی خانے میں ہونی چاہیے تھی وہ چھت پر اینٹینا کے ساتھ لٹکی ہوتی تھی، اور یہ منظر صرف ایک گھر کا نہیں پورے محلے کا ہوتا تھا۔ ہر چھت پر عجیب عجیب جگاڑ، مگر ہر چہرے پر ایک ہی امید، شاید آج تصویر صاف آ جائے۔ پھر وقت نے ایک اور رنگ بدلا اور بلیک اینڈ وائٹ دنیا میں رنگ اتر آئے۔ رنگین ٹی وی آیا اور جیسے زندگی میں بہار آ گئی۔ اب ڈراموں کے کپڑے بھی رنگین تھے، فلموں کے گانے بھی رنگین تھے اور خواب بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگے تھے۔ پھر آیا وی سی آر، اور یہ تو جیسے تفریح کا عروج تھا۔ محلے بھر کے لوگ چندہ جمع کرتے، کرائے پر آتا وی سی آر، ساتھ فلموں کی کیسٹیں بھی، اور پھر ایک گھر میں پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا۔ کمرے میں دری بچھتی، بچے آگے، بڑے پیچھے اور بزرگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ فلم شروع ہونے سے پہلے ہی خوشی شروع ہو جاتی تھی، کسی کے ہاتھ میں چائے، کسی کے ہاتھ میں سموسے، کسی کے ہاتھ میں پکوڑے، اور سب کے چہروں پر انتظار۔ پھر فلم چلتی اور اگر اچانک تصویر خراب ہو جاتی تو فوراً آواز آتی، ارے بھائی ہیڈ صاف کرو۔ پھر وی سی آر کھلتا، نوٹ یا کاغذ سے ہیڈ صاف ہوتا اور چند لمحوں بعد فلم دوبارہ چل پڑتی، اور یوں لگتا جیسے زندگی پھر واپس آ گئی ہو۔ وہ صرف فلم نہیں ہوتی تھی، وہ ایک بہانہ ہوتا تھا سب کے ایک ساتھ بیٹھنے کا، ایک ساتھ ہنسنے کا، ایک ساتھ وقت گزارنے کا۔ اس وقت تفریح صرف اسکرین پر نہیں ہوتی تھی، اصل تفریح تو اس کمرے میں ہوتی تھی جہاں سب اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی، کہے لگتے تھے، چائے کے دور چلتے تھے اور دل ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ وہ دور واقعی عجیب خوبصورت تھا، جہاں چیزیں کم تھی مگر خوشیاں زیادہ تھیں، گھر چھوٹے تھے مگر دل بڑے تھے، وسائل کم تھے مگر رشتے امیر تھے، نہ موبائل تھے نہ انٹرنیٹ نہ سینکڑوں چینلز، مگر پھر بھی زندگی بور نہیں تھی، کیونکہ اس وقت لوگ ایک دوسرے میں مصروف تھے۔ آج کی طرح صرف اسکرینوں میں نہیں، وہ وقت سادہ تھا مگر سچا تھا، وہ لوگ غریب تھے مگر دل کے امیر تھے۔ اب سب کچھ ہے، رنگین اسکرینیں بھی ہیں، سینکڑوں چینلز بھی ہیں، موبائل بھی، انٹرنیٹ بھی،
مگر نہ وہ محفلیں رہیں، نہ وہ بیٹھکیں، نہ وہ اینٹینا گھمانے والے لوگ، نہ وہ آوازیں۔ وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے، زندگی بدل گئی، مگر دل آج بھی کبھی کبھی اسی چھت پر جا کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک شخص اینٹینا گھما رہا ہے اور نیچے سے کوئی چیخ کر کہہ رہا ہے، ہاں بس اب ٹھیک ہے۔ اور شاید واقعی وہی وقت ٹھیک تھا۔